أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. محترم سامعین گرامی، محرم بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور یہ 7ویں تاریخ آ گئی. آپ مسلسل مجالس اور بیانات اور تقاریر سماعت فرما رہے ہیں. اس مجلس میں جس جملے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت کا حصہ ہے کہ جس کو آپ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو آپ نے بطور وصیت یہ نامہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا. اس کے یہ جملے ہیں جس میں اس سے پہلے اللہ کی وحدانیت، رسول اکرم کی رسالت اور جنت و جہنم، اور اس کے بعد یہ جملہ آتا ہے. یعنی اس وصیت نامے میں وہ تمام چیزیں امام حسین علیہ السلام نے ذکر فرما دی ہیں کہ جس سے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے. یہ امام کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ کل ہمارے اس ہدف پر، ہماری اس نہضت پر، ہماری اس تحریک پر لوگ سوالات اٹھائیں گے اور حقیقت پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے تحریر لکھنے کے بعد اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ دے دیا تاکہ کل جب زر خرید مورخین پیدا ہو جائیں، درباری قلمکار آ جائیں، درباری تاریخ نویس آ جائیں، تو وہ اس کی حقیقت کے چہرے کو مسخ نہ کر سکیں. جب وہ یہ کہنے لگے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ کرسی کے لیے لڑی جا رہی تھی، حکومت کے لیے لڑی جا رہی تھی، تو یہ خط، یہ نامہ اٹھ کے جواب دے کہ حسین شہزادے کے اعتبار سے نہیں لڑ رہا تھا، حسین امت کی اصلاح کے لیے لڑ رہے تھے. حسین نے اقدامات جو کیے تھے وہ اصلاح امت کے لیے اقدامات تھے، یہ کرسی کے لالچ میں اقدامات نہیں تھے. تو وہ سوال جو مربوط ہو سکتے ہیں تحریک حسینی سے، ان تمام سوالوں کا جواب امام حسین نے اس میں لکھ دیا ہے. کیا رہے ہیں، ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ ہم جو نکل رہے ہیں وہ اس لیے نکل رہے ہیں، اس کی حکمت ہے. پہلے نفی کی ہے 4 چیزوں کی، اس کے بعد بتایا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں، کہ ہمارا یہ قیام، ہماری یہ نہضت، ہماری یہ تحریک
ہم جو اٹھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، اس کا سبب نہ شر ہے، شر پسندی کے لیے نہیں، شر انگیزی کے لیے نہیں، اس کی وجہ شر نہیں ہے۔ ایک چیز پھر فرمایا نہ تکبر ہے، چونکہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ایک گھر کی لڑائی سے لے کر بڑی بڑی جنگوں تک انا کے اوپر ہو جاتی ہے، ایک انا ایک گھر سے لے کر ملکوں تک کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو کہا یہ نہجت نہ شر کے لیے ہے، یہ نہجت اور یہ تحریک نہ یہ انا اور تکبر کے لیے ہے، نہ یہ فتنہ اور فساد کے لیے ہے، اور نہ یہ تحریک ظلم کے لیے ہے۔ ہم نہ ظلم کرنے کے لیے نکلے ہیں، نہ فساد کے لیے نکلے ہیں، نہ شرانگیزی کے لیے نکلے ہیں، بلکہ حسین تو وہ ہے کہ جو معاشرے سے ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں، تاکہ معاشرے سے یہ برائی ختم ہو جائے، معاشرے سے اس طرح کی کدورتیں ختم ہو جائے، تکبر ختم ہو جائے، ایک بھائی چارگی پیدا ہو، آئین اسلام پہ عمل ہو۔ حسین اس لیے نکلے ہیں۔ پھر خود ارشاد فرماتے کہ ہم اس لیے نکلے ہیں، خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی۔ حسین امام فرماتے کہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا مشن اصلاح امت ہے، امت کی اصلاح کرنا ہے۔ اب امت کا دائرہ کہاں تک ہے، یہ ایک اپنی جگہ ایک اہم بات ہے کہ جو بھی امت میں آتا ہے، حسین یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ حسین مصلح کی حیثیت سے نکلے تاکہ نانا کی امت کی اصلاح کر سکے۔ اب یہاں سے ایک اہم چیز، امام حسین نکلے ہیں اصلاح کے لیے تاکہ اصلاح کر سکے۔ اب اصلاح کس کی؟ یزید کے دربار میں جا رہا امام حسین، میں بارگاہ امامت میں دست ادب جوڑ کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مولا آپ کہاں امت کی طرف جا رہے ہیں؟ یزید کے دربار میں جانا چاہیے، تو وہاں سے فتنہ و فساد ہو رہا ہے۔ تو شاید امام جواب دے کہ اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، اب وہ لائق ہدایت نہیں ہے۔ یا شاید مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یزید کو طرف جا کر اسے کرسی سے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن پھر دوسرا یزید آ جائے گا۔ امام ایک دائمی علاج کرنا چاہتے ہیں، امام امت کے ہاتھوں میں ایک کیمیا نسخہ دینا چاہتے ہیں کہ جو ہر دور میں کارآمد ثابت ہو۔ امام امت کی طرف جا رہے ہیں تاکہ امت کو اتنا شعور دے دیا جائے، امت کو اتنی تعلیم دے دی جائے، امت کو اتنا بیدار کر دیا جائے تاکہ یہ یزید بھی باقی نہ رہے اور پھر کوئی یزید وہاں تک پہنچ ہی نہ پائے۔ یہ امت جب بیدار ہو جائے گی، جب اس میں شعور آ جائے گا، تو پھر کسی یزید کو وہاں تک یہ نہیں پہنچنے دے گی، پھر کسی یزید کو وہاں تک نہیں پہنچنے دے گی۔ یہ ایک بہترین کا ہم جب بھی یہ نسخہ کوئی آزمائے گا تو اس کا جواب ملے گا۔ جب امام حسین نکل رہے ہیں مدینے سے، تو مدینے والوں نے گریہ تو کیا، روئے، لیکن حکومت نے اتنا فشار کیا ہوا تھا لوگوں کے پر، اور اتنا شکنجے کو کسا ہوا تھا، اتنی گھٹن کا ماحول تھا کہ کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ امام حسین کی حمایت میں نکلے آپ مدینے سے، اور مدینے سے نکلنے کے بعد امام حسین مکے کی طرف آئے۔ مکے کا ایک اپنا ماحول، یہاں تک کہ پوری قلم روئے اسلامی میں کسی کو مجال نہیں تھی کہ یزید کے خلاف بول سکے۔ اب یہاں پر ایک جو توجہ طلب نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھنا چاہے، ہمیں یہ اسٹڈی کرنی چاہیے، یہ تلاش کرنا چاہیے کہ امام حسین جب 28 رجب کو مدینے سے نکلے ہیں اور محرم تک کے 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ تک امام حسین نے اصلاح امت کے لیے کیا اقدامات انجام دیے ہیں۔ امام حسین اصلاح امت کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا کیا ہے امام حسین نے اصلاح امت کے نام پر، جس کو عنوان دے کہ امام حسین اس نہجت کو لے کے آگے چلے۔
تو امام حسین علیہ السلام نے جو طریقہ اپنایا وہ بیداری امت کو غفلت سے نکالنا ہے، امت کو بیدار کرنا ہے، متوجہ کرنا ہے انہیں، جو ان کی شخصیت کو چھین لیا گیا ہے، اقدار کو پامال کر دیا گیا ہے، انہیں وہ اقدار واپس دیے ہیں، ان کی شخصیت انہیں دی ہے، اور عملی طور پر خود فرزند رسول میدان میں آئے ہیں۔ چونکہ فشار اتنا تھا، گھٹن اتنی تھی، آپ نے سنا کہ خود مولا علی علیہ السلام پر تبرہ کیا جاتا رہا کتنے عرصے تک، یہاں تک کہ جو بھی محب علی دکھائی دے اس کو تہہ کر دیا جائے، اور ایسا کیا حتیٰ شک کی بنیاد پر بھی تہہ کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو اس قدر گھٹن کا ماحول تھا کہ کسی میں جرت نہیں تھی کہ یزید کے خلاف کچھ کر سکے، اور اس بنی امیہ کی حکومت نے اتنی شخصیات کو پامال کیا ہے، اتنا رون دیا تھا افراد کو، شخصیتوں کو، کہ ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اٹھے، اور یہ سمجھ کے بیٹھ گئے تھے کہ اب یہ ایک ایسا قلعہ ہے جس کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا، اب اس ظالم کے مقابلے میں اٹھا نہیں جا سکتا۔ لیکن فرزند رسول خود عملی طور پر میدان میں آئے، اور عملی طور پر میدان میں آنے کے بعد نہجت اور قیام کے لیے کھڑے ہوئے، اور میدان عمل میں آنے کے بعد یہ بتایا کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ یزید کے مقابلے میں اٹھا نہیں جا سکتا ہے۔ فرزند رسول میدان میں آ گئے، اب جو آنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ آ جائے۔ امام نے بلایا ہے، لوگوں کو متوجہ کیا۔ اب امام حسین اس نہجت کے لیے اقدامات کیا کر رہے ہیں، تو ہم زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں۔ یہ زیارت بہترین ذریعہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کا۔ زیارت اربعین پڑھ کے یہ اعلان کرتی ہے وَمَنَحَ النُّصْحَ، امام علیہ السلام نے کیا کیا کہ خالصانہ طور پر نصیحتیں کی، واعظ کیا، لوگوں کو بیدار کیا، جگہ جگہ خطبات دیے، حتیٰ کہ سن 58 ہجری میں، یعنی اس اقدامات سے پہلے ہی، مدینے سے نکلنے سے پہلے سن 58 ہجری میں امام نے خطبہ مینا دیا، خطبہ مینا کے نام سے مشہور ہے وہاں، اور مسلسل لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتے رہے، بیدار کرتے رہے، یہاں تک کہ اب نکل کے مدینے سے عملی اقدام اور باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا۔ مکے میں آئے، یعنی 28 رجب کو نکلے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیالحجہ اور محرم، یعنی یہ 6 مہینے اور کچھ دن مسلسل امام اب لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، خطبات دے رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک معاشرے کا پیکر ہے کہ جو مردہ ہو چکا ہے، جو بے حس و حرکت ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ جب ہم نے خود اسٹڈی کے سلسلے میں، تو مکے اور مدینے کا معاشرہ مردہ معاشرہ تھا، اس میں جنبش نہیں کہ وہ فرزند رسول جائے اور معاشرے میں حرکت نہ ہو، خاموش تھے مصلحتاً لوگ۔ لیکن امام اٹھے اور لوگوں کو بیدار کرنا شروع کیا، خطبات دینے شروع کیے، اور جتنے بھی حاجی آ رہے تھے امام سے ملاقات کے لیے، امام ہر ایک کو متوجہ کر رہے تھے، ہر ایک کو توجہ دلا رہے تھے اس طرف کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس معاشرے میں کہ جہاں مسلم علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا گیا، اکیلا چھوڑ دیا گیا، لیکن جب عملی طور پر امام حسین آگے بڑھے ہیں اور انہیں ان کی شخصیات واپس دی ہے، تو پھر ایک انقلاب آیا ہے، پھر انقلاب برپا ہوا ہے۔ شخصیتوں کو کیسے مسخ کیا؟ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ سرکس میں جہاں بندر ہوتا ہے، بھالو ہوتا ہے، دوسری طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہی ان کے پہلو میں شیر بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کہاں شیر کی ہیبت، کہاں وہ شجاعت، اور کہاں یہ سرکس کا میدان، یہاں شیر کا کیا کام ہے؟ لیکن اسے اس طریقے سے تربیت کیا جاتا ہے، ایسے اس کی شخصیت کو مسخ کر دیا جاتا ہے، اس کے کمال کو اس سے چھین لیا جاتا ہے، اسے
اپنی کرتب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی جو تربیت ہوتی ہے، وہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک داغا ہوا لوہا ہوتا ہے، اسے گرم تپا کے لال کر کے اس کو دکھاتے ہیں۔ اگر وہ آرڈر کو فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے اس کے ذریعے سے اذیت دیتے ہیں۔ جب اسے اذیت دیتے ہیں تو پھر وہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اسے کراتے رہتے ہیں دھیرے دھیرے۔ پھر ایک منزل آتی ہے کہ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً حکم کو، آرڈر کو فالو کرنے لگتا ہے، ماننے لگتا ہے، جو یہ اشارہ کہتے ہیں وہ کرنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اتنی مشق کراتے ہیں کہ اب اسے اس ہتھیار کے دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے کمال کو بھول جاتا ہے اور ان کی ذی حضوری میں ڈھل جاتا ہے۔ تو بنی امیہ نے بھی یہی کیا، جو شجاع ترین تھے، غیور افراد تھے، دیندار افراد تھے، جن کے اندر اقدار اسلامی پائی جاتی تھی، ان سے ان کی اقدار کو چھینا، شخصیات کو چھینا، ویلیوز کو چھین لیا، انہیں شیر کی طرح بنا دیا جو اب شیر نہیں، اپنے کمال کو کھو چکا ہے۔ ان کی ذی حضور میں پھر یہ لگ چکا ہے مکمل طریقے سے۔ اب نہ یہ اپنا شکار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ آب و دانہ کے لیے بھی ان کا محتاج ہے۔ اب یہ حقیر اور پست ہے، قیدی ہے ان کے ہاتھوں میں، اسیر ہے ان کے ہاتھوں میں، جو یہ کہیں گے وہ اسے کرنا پڑے گا، ورنہ پھر اس پہ مظالم کی داستان دہرائی جائے گی۔ تو وہی بنی امیہ نے امت اسلامی کے ساتھ کیا، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا۔ آپ دیکھیں کوفے کی تاریخ کو، ابن زیاد کے آنے سے پہلے کی تاریخ الگ ہے، ابن زیاد کے بعد کی تاریخ الگ ہے۔ جب تک ابن زیاد نہیں آیا تھا تو کتنے حامی تھے، لیکن جب ابن زیاد آ گیا، اس کی وہ دہشت اور وہ خوف، چونکہ اس کے باپ زیاد کے باپ زیاد ابن ابی نے وہ مظالم کیے تھے کوفے پہ کہ نسلیں تھرا رہی تھی، خوف زدہ تھے۔ ایک سبب یہ تھا جناب مسلم کی مدد نہ کرنے کا، کہ انہیں اتنا ظلم اور فشار ان کے اوپر کیا گیا تھا کہ وہ گھبرا گئے تھے ابن زیاد کے آتے، اور اتنے گھبرائے تھے کہ ایک محقق نے یہاں پہ لکھا کہ زوجہ اپنے شوہر کا ہاتھ، ماں اپنے بیٹے کا ہاتھ، بہن اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے میدان سے لے کے چلی گئی۔ اب دیکھتے نہیں کس کے مقابلے پہ جانا ہے، پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیں گے، گھروں میں آگ لگا دیں گے۔ یہ مسلم تنہا رہ گئے، لیکن جب امام حسین عملی طور پہ نکلے ہیں، اور امام نے پھر زیارت اربعین آگے بڑھ کے کہتی ہے، وہ امام حسین نے جہاں تک نصیحت کا مسئلہ تک کہا، اور وہ شیریں انداز امام کے خطبات میں کہ ایک قریبی رشتہ دار بھی اس مٹھاس اور اس شیریں گفتگو نہیں کرتا ہے جس شیریں انداز میں امام گفتگو کر رہے ہیں، ان سے کہ جو تلوار لے کے سامنے آ رہا ہے، ان سے کہ جو حقیقت کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ امام نے اتنے شیریں اور اتنے اچھے اور اتنے میٹھے انداز میں، وہی جیسے ہر کو سینے سے لگایا ہے، یہی انداز مولا کا مسلسل رہا ہے کہ یہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اور جب یہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بَذَلَ مُحْجَتُهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ پھر زیارت اربعین آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ امام حسین کے لیے، کہ امام حسین نے اللہ کی راہ میں اپنے خون جگر کو قربان کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اس کے بندوں کو جہالت سے اور ضلالت سے نجات دے۔ یہ اہم چیز کہ جب ظالم حکمراں ہو جاتے ہیں تو وہ اس معاشرے کو کمزور کرتے ہیں، نہایت کمزور، اقتصاد چھین لیتے ہیں، وہ نان اور روٹی کو پریشان ہوتے ہیں۔ یہ پریشان اس لیے کیا جائے تاکہ ان کی یہ جرتیں نہ ہوں کہ یہ ہمارے مقابلے پہ آ سکیں، لیکن فرزند رسول نے کھڑے ہو کے بتایا کہ یہ تمہارا کمزور کر دینا ایسا نہیں ہے کہ تمہارا مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکتا، نہیں، فرزند رسول مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد تحقیر کرتے ہیں، ان کو اتنا کمتر بنا دیتے ہیں کہ انہیں کم مائگی کا احساس ہونے لگتا ہے، استحقار ہوتا ہے،
انہیں حقیر بنا دیا جاتا ہے معاشرے میں، گویا ان کے ہاتھوں پیروں میں غلامی کی زنجیریں پڑی ہوں، ان کی کوئی اوقات، کوئی وقت، کوئی عزت نہیں ہوتی معاشرے۔ یہ کرتے کیسے ہیں؟ من الجہالہ، یہ کمک لیتے ہیں جہالت کی، تعلیم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، نصاب وہ ہو جو ہم پڑھائیں، تعلیم وہ دی جائے گی جو ہم چاہیں، اور اتنا ہی پڑھنا جتنا ہم چاہیں۔ حتیٰ کہ اب تو ایسا مال ہو گئے جو ڈگریاں کرتے ہیں وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ امریکہ کی نوکری مل سکے، نوکر بننے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے، اس میں زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ نہیں، وہ سربلندی کا، وہ سرفرازی کا، وہ مستقل ہونے کا جذبہ چھین لیا گیا ہے اسٹوڈنٹ سے، دانش و افراد سے، پڑھنے والے سے۔ اس کا جذبہ یہ نہیں ہوتا میں اپنی قوم و ملت کے لیے پڑھوں، ہمارے افراد آگے بڑھیں۔ نہیں، بہت افسوس ہوتا ہے جب یہ دیکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ دانشجو اسٹوڈنٹس یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ نہیں، اس میں زیادہ اچھے پیسے ملنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذہان پہ، ذہنیت پہ اتنا کام ہوا ہے کہ ان کی نظر پیسوں پہ فوکس کر کے رکھتی، تو یہ المیہ ہے۔ تو ظالم یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کو جاہل رکھا جائے، عوام تاکہ بیدار نہ ہو سکے، لیکن حسینی مشن یہ ہے کہ عوام کو اتنا علم دے دیا جائے، اتنا شعور دے دیا جائے، اتنی قدرت دے دی جائے تاکہ وہ ظالم کے سامنے آ سکے اور اس کے ظلم سے اپنے آپ کو بھی اور معاشرے کو بھی بچا سکے۔ اسے اس کی کھوئی ہوئی حیثیت دی، قوت احساس بھی دیا اور جرت اظہار بھی دیا ہے کربلا نے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اقدار پامال ہوتی، یہاں تک کہ مسخ کر دیا گیا، لیکن جب حسین علیہ السلام بڑھے عملی طور پر میدان میں آئے، تو میدان میں جب آئے ہیں امام، تو پھر ان افراد کو کھوئی ہوئی شخصیات جو تھی ان کو اقدار واپس ملے، وہ ہمت جو یہ کھو چکے تھے انہوں نے پھر آئی۔ امام حسین نے گویا اس فخر مسیحا نے اس معاشرے کے مردہ پیکر میں جان ڈال دی اپنی تحریک سے، اور لوگ خواب غفلت سے بیدار ہوئے۔ یہی کوفہ کہ جہاں کوئی نہیں تھا، یہ کو تنہا رہ گئی تھے امام حسین، لیکن اس نہجت حسینی نے وہ کمال عطا کیا، وہ بیداری دی کہ اسی کوفے سے 5000 توابین نکلے کہ جو نام حسین پہ نکلے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ کہ اسی تحریک کی برکت سے یہ پیدا ہوئے۔ ان کے ضمیر نے جھنجھوڑ دیا، اس تحریک نے ان کے ضمیر کو بیدار کیا ہے، ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اب یہ کھڑے ہو گئے نام حسینی پر، اور یہ تقویت یہیں تک باقی نہیں رہی، جہاں پوری قلم روئے یزید میں، پوری مملکت اسلامی میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ یزید کو برا کہہ سکے، اس کے خلاف کچھ بول سکے۔ وہیں یہ جرت اور یہ قوت احساس اس نہجت حسینی نے دی ہے کہ کوفے میں بھی اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ حد کوفے اور کسی شہر کی بات چھوڑیے، خود ابن زیاد کے دربار میں اسے ٹوکا جا رہا ہے، یزید کے دربار میں اسے ٹوکا جا رہا ہے۔ یہ حوصلہ، یہ جرت کہاں سے آ گئی؟ کہ یہ اسی نہجت کا اثر ہے جو امام حسین نے پیدا کی ہے، یہ اسی انقلاب کا اثر ہے جس کو امام حسین نے برپا کیا ہے، اور یہ انقلاب کی موج اتنی پھیلی کہ آج تک یہ شخصیات کو ان کی اقدار دے رہی ہے۔ امام حسین نے ان کو قوت دی، قوت احساس بھی دی ہے۔ یہ ظلم کو محسوس کر رہے، ورنہ ظلم ہوتے رہتے تھے، یہ سے اپنی قسمت سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں، بے حس و حرکت معاشرے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری قسمت یہی ہے، در حقیقت یہ قسمت نہیں ہے، یہ ان کا مفلوج ہو کے بیٹھ جانے کا خمیازہ ہے جسے یہ بھگت رہے ہیں۔ اگر معاشرے میں وہ بیداری آئے جو نہضت حسینی دینا چاہتی ہے، وہ شعور آ جائے جو نہضت حسینی عطا کرنا چاہتی ہے، ہر معاشرہ بیدار ہو تو کبھی کرسی تک ظالم نہیں جا سکتا۔ لیکن جہاں چھوٹے سے لے کے بڑے تک، چھوٹی کرسی سے لے کر بڑی کرسی تک سلسلہ ہو ظالمین کا، تو پھر وہاں آخری نتیجہ یزید ہوگا، اور یزید اس وقت آتا ہے جب اس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، جب بنیادیں رکھی جاتی ہیں۔ شہید صدر علیہ الرحمہ کا یہ جملہ کہ اگر اس
نے جہاں سے یہ غصب شروع ہوا ہے، اگر اس خلیفہ نے کوئی ظلم نہ بھی کیا ہوتا شہزادی کے اوپر، اور ان افراد نے کوئی مظالم نہ بھی کیے ہوتے، صرف اس حق کو چھین کے وہ اہل بیت کا احترام کرتے، تب بھی یہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پوری گمراہی کا باب کھل گیا یہاں سے۔ تو اس نہضت حسینی نے انہی اقدار کو واپس کیا ہے جن اقدار کو رسول اکرم نے مسلمانوں کے دیے تھے۔ رسول اکرم نے مسلمانوں کو وہ ایمانی طاقت اور وہ جذبہ دیا تھا کہ جو کبھی فراموش نہیں ہو سکتا۔ جنگ بدر آپ کے سامنے ہے، جنگ بدر کے علاوہ جنگ خندق میں دیکھ لیں، اپنے وقت کی سپر پاور طاقت عمر ابن عبدود اور اس کا لشکر سامنے ہے، حتیٰ کہ اسلام کی توہین کر رہا ہے کہ تم تو بڑے غازی ہو، تمہارا تو یہ دعویٰ ہے کہ مار کے جنت ہے، تم غازی ہوگے اور مر جاؤ تو بھی تمہارے لیے جنت ہے، تم دونوں طریقے سے، تو پھر کیوں نہیں آتے؟ تو نبی اکرم نے مسلمانوں کو جو شخصیت دی، یہ فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ یہ وہ ہے کہ جہاں تمام بلاغتیں نثار ہو جائیں، ادب نثار ہو جائے، جو خود فرماتے اوتی تو جوامع الکلم، مجھے وہ کمال دیا گیا ہے کہ فصاحتوں کے سمندر کو اگر میں چاہوں ایک کوزے میں سمو دوں۔ وہ ادیب، وہ خلق عظیم پہ فائز رسول یہ کہہ رہا ہے کہ کتے کے مقابلے پر قلب کی حیثیت ہے، یعنی بتایا کہ اگر مسلمان ایسی حالت میں بھی ہو اور سامنے والا سپر پاور طاقت ہو، سب سے بڑی طاقت ہو، لیکن جب ایک مرد مومن اپنی طاقت ایمانی کے ساتھ نکلے گا تو یہ سپر پاور طاقت بھی اس کے مقابلے میں قلب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اس کی حیثیت وہی ہے جو ایک قلب کی ہوتی ہے۔ یہ شخصیت رسول اکرم نے دی تھی، وہی شخصیت امام حسین علیہ السلام نے دی، وہی توانائی، وہی قوت کا احساس امام حسین نے دیا۔ تم یہ سمجھتے ہو یزید کے مقابلے پہ بولا نہیں جا سکتا، نہیں، فرزند رسول میدان میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے سامنے بولا بھی جا سکتا ہے، ٹوکا بھی جا سکتا ہے، اس کی حکومت میں انقلاب بھی برپا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی نہضت حسینی آج تک دے رہی ہے۔ آج تک جو اس اقدار کی میں پرورش پا رہے ہیں، جو اس اقدار کے زیر سایہ پل رہے ہیں، وہ زندہ رہتی ہیں وہ قومیں، اور ہمیں اس نہضت سے یہی لینا ہے۔ امام حسین نے اس معاشرے کو قوت احساس دیا، جرأت اظہار دیا، اب وہ ظالم کے مقابلے میں آ کے بول سکتے ہیں۔ تو اگر یہی حس اور بیداری اس کربلا کی نہضت سے ہمارے سامنے آ جائے، ظلم کا اٹھتا ہوا اگر ہاتھ ہم پکڑ لیں، یہی ایک مختصر سا واقعہ، ایک بائک پہ ایک نوجوان چلا رہا ہے، ادھر سے ایک پیدل چل رہا ہے، وہ اس کے سامنے آیا تو چہ کہ بائک والا اس سے معذرت کرے، وہ اس کے اوپر ہاتھ لے کے تن گیا، اسے ڈانٹا پھٹکارا، اس قریب تھا کہ اس غریب کو مار دے۔ اتنے ہی میں ایک جوان آیا فور ویلر میں، اور اس نے اتر کے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روکا، کہا اس غریب پہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہو، اگر جرأت ہے تو مجھ پہ ہاتھ چلاؤ، میں تمہیں سکھاتا ہوں سبق کہ کسی پہ ہاتھ اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ اٹھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، حادثہ ہے، لیکن اس میں بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم ظالم کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو روک دیں تو پھر اس کی جرأتیں نہیں بڑھیں گی۔ جب معاشرہ ظلم پہ خاموش رہتا ہے، چپ رہتا ہے، مصلحتیں دیکھتا ہے، تو پھر یہی ظالم آج کسی غریب پہ ہاتھ اٹھایا، کل کسی کو قتل کرے گا، پھر یہی شہر کا گنڈا بن جائے گا، پھر یہی شخصیت، پھر ایسے ہی افراد کبھی فرعون بنتے ہیں، کبھی شداد بنتے ہیں، کبھی نمرود بنتے ہیں، پھر کبھی آج کے ظالمین کی شکل میں یہ رونما ہوتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے ظلم پہ خاموشی اختیار کی، اور حسینیت کا مشن اور نہجت یہ سکھاتی ہے تم ظلم پہ خاموش نہ رہو۔ یہی مولا علی کی وصیت تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ میرے شہزادوں، وصیت یہ ہے کہ جہاں ظالم ہو اس کے دشمن بن کے رہو، جہاں مظلوم ہے اس کے حامی اور مددگار بن کے رہو۔ یہی امام حسین نے کہا، مجھے
موت سعادت مند ہے، لیکن ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا گوارا نہیں ہے۔ ہیہات من الذلہ، ذلت قبول نہیں ہے، حقیر زندگی حسین کو پسند نہیں ہے۔ نہیں، وہ شجاعت زندگی گزارو، مجاہدانہ زندگی گزارو، اس طرح زندگی کہ تمہیں اپنا حق مانگنا نہ پڑے، ایسے زندگی گزارو۔ تو امام حسین نے یہی کہا تھا، معاشرے کو قوت اظہار بھی دی ہے اور جرت کا طاقت اور سلیقہ بھی دیا ہے۔ قوت احساس اور جرت اظہار، یہ دو ایسے محکم ستون دے دیے ہیں کہ جو اس نہجت حسینی سے یہ ستون لے لے، یہ عناصر لے لے، یہ پوائنٹ لے لے، اپنے معاشرے میں پیدا کر دے، تو وہ معاشرہ کبھی غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا ہے۔ لیکن جب انسان ان اقدار سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی ہو۔ ابھی دوسری جنگ عظیم میں علمانیوں کا، بس گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں علمان شہر کا سب کچھ ہمارا چھن گیا تھا، علمانیوں کے دانشوروں کا یہ جملہ، لیکن ہماری شخصیت، ہماری شجاعت، ہماری اقدار ہمارے پاس تھی، ہم نے پھر سب کچھ لے لیا ہے۔ یعنی اگر انسان کا حوصلہ، اس کی ہمت، اس کی شجاعت اس کے پاس ہے اور اسے سب کچھ چھن جائے تو کچھ نہیں چھنا ہے، وہ سب کچھ دوبارہ لے سکتا ہے۔ لیکن جس کا حوصلہ چھین لیا جائے، جس کی اقدار چھین لیے جائیں، جس کا عزم و ارادہ چھین لیا جائے، پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج حالات حاضرہ میں ہم اسے بہتر دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان کے تیل کے ذخائر جن کے پاس ہیں، دولت کے انبار جن کے پاس ہیں، لیکن اسلامی اقدار کو ان سے چھین لیا گیا، اب وہ فخر کے ساتھ غلامی کے قلادے کو اپنے گلے میں پہن رہے ہیں، اسرائیل کی غلامی کو خوشی سے قبول کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اسلامی اقدار انسان سے چھین لیا جائے۔ یہ غلامی حسینی نہجت سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ جہاں حسینی نہجت آ جاتی ہے، جہاں حسینی اقدار آ جاتے ہیں، جہاں حسینی کردار، جو افراد اس واقعہ کربلا کو صرف کربلا کی طرح نہیں مناتے ہیں بلکہ تحریک کی طرح لیتے ہیں۔ دیکھیے، دو نظر ہیں کربلا پر، گفتگو تمام ہو گئی، بس دو نظر ہیں کربلا کے اوپر۔ ایک کچھ لوگ ہیں کہ جو کربلا کو واقعے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، کربلا کا واقعے کی یاد مناتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، ان کے شہداء کا ذکر کرتے ہیں، تبرک تقسیم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ تو جو واقعے کی یادگار مناتے ہیں ان سے واقعہ کچھ نہیں چاہتا، لیکن جو واقعے سے آگے بڑھ کے عمیق نظر سے دیکھتے ہیں، جو زندگی کے اصول وہاں تھے انہیں لیتے ہیں، جو اسے تحریک سمجھتے ہیں، تو تحریک کا تقاضا یہ ہے کہ جو اصول وہاں تھے انہیں اپنایا جائے، جو کردار وہاں تھے انہیں اپنایا جائے، جو اقدار وہاں تھے انہیں اپنایا جائے، جو زندگی کے اصول وہاں تھے انہیں اپنایا جائے، جو شجاعت وہاں تھی وہ لی جائے، جو جرت وہاں تھی وہ لی جائے، جو دینداری وہاں تھی وہ لی جائے، جو سلیقہ وہاں تھا وہ لیا جائے۔ جب یہ سلیقے لے لیے جاتے ہیں، جب اقدار یہ لے لیے جاتے ہیں، تو اب اس اقدار کی روشنی میں جو شخصیات پروان چڑھتے ہیں، اس میں فرق نہیں ہے، چاہے وہ اس دور کے افراد ہوں یا آج کے افراد ہوں، وہ شجاع ہوتے ہیں، وہ دلیر ہوتے ہیں، وہ صابر ہوتے ہیں، وہ مجاہد ہوتے ہیں۔ اور جیسے کل نبی کے زمانے میں مولا علی علیہ السلام نے سپر پاور طاقت سے ٹکرا کے اسے زیر کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے بتایا کہ ہم کس مرتبے اور کس شجاعت کے مالک ہیں، ویسے ہی ان اقدار کے سائے میں پلنے والے افراد، چاہے وہ امام خمینی ہو، چاہے وہ مقام معظم رہبری ہو، چاہے وہ حسن نصر اللہ ہو، چاہے وہ قاسم سلیمانی ہو، یہ ظلم سے ٹکرا کے بتاتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم اقدار حسینی کو لیے ہوئے ہیں۔ ظلم چاہے کتنی بڑی طاقت ہو ظلم کی، لیکن جب یہ بولتے ہیں تو جو آج بڑی طاقتیں مانی جاتی ہیں، ان کے خطبے کو وہ بھی اپنے اپنے دارالعمارے میں ایوان وہ بھی حکومت کے ایوان میں ان کے خطابات کو لائیو سن کے بتاتی ہے اور لرزتی ہے اپنی جگہ۔ حد یہ ہے کہ ان کا نمائندہ ملنے کے لیے آتا ہے، اور مولا عباس کی طرح وہی جب ان کا دشمن کا نمائندہ ملنے کے لیے آتا ہے، تو جیسے جب شمر آیا تھا ملنے کے لیے کہ کہاں میری بہن کے بیٹے، میں ملنا، مولا سے کہا تھا کہ یہ لائق گفتگو نہیں ہے۔ وہی سلیقہ اور وہی جواب مقام معظمی رہبر نے دیا،
اور کہا کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ میں اس سے بات کر سکوں۔ یہ اسی وقت کہا جا سکتا ہے کہ جب حسینی اقدار زندگی میں پائے جائیں۔ اگر حسینی اقدار کو چھین لیا جائے تو آج عرب امارات کی طرح انسان غلامی کی زنجیروں کو خوشی سے پہنتا ہے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ اس سلیقے کو ہمیں خود دیکھنا چاہیے، اور صرف اس یزید پہ لعنت کافی نہیں ہے، آج کے یزیدوں کو، اس لیے کہ امام حسین کی لڑائی مقابلہ یزید سے نہیں تھا، مثل یزید، مجھ جیسا اس جیسے کی بات نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ سلسلہ دور تک امام دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے کردار پہ چلنے والا ہے وہ یزید جیسے کردار کو اس کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو اگر ہم دیکھیں، اگر آج حسین ہوتے تو آج کیا چاہتے، کیا کرتے، وہی ہم عزاداروں کو کرنا چاہیے۔ اگر حسینی اقدار ہیں تو جتنے بھی معاشرے کے ظالمین ہیں ہم انہیں خود بھی پہچانے، معاشرے کو بھی پہچانوائے، معاشرے کو بیدار کرے، تاکہ معاشرے میں اتنا شعور آ جائے جیسے کل کے ظالم کو حسین نے رسوا کیا تھا، آج کے ظالم کو ہم رسوا کریں اور اسے اس کی حیثیت بتائیں کہ ہم میں وہ ایمانی اور وہ شجاعت جو کل تھی وہی آج بھی ہے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، اور یہ حوصلہ صرف جوانوں تک نہیں بلکہ اس تحریک پہ چلنے والے بچوں کے اندر بھی یہ حوصلہ پایا جاتا ہے۔ جو بچے ہیں وہ بھی اس حوصلے سے مال، کربلا میں اگر جناب قاسم نے گریہ کیا ہے تو خوف سے نہیں ہے بلکہ شوق شہادت میں گریہ کر رہے ہیں۔ وہ وقت کہ جب شب عاشور تھی، محضر نامے کو پڑھا جا رہا تھا، اس میں وہ فہرست، اس میں شہداء کے نام تھے، جب جناب قاسم کا نام نہ آیا تو بڑھ کے چچا سے پوچھا، چچا اس میں میرا نام نہیں ہے؟ عجب ہے، عجب ہے، اس شجاعت پہ ہمارے لاکھوں سلام، اس جذبہ قربانی پہ ہمارے لاکھوں سلام۔ آگے بڑھ کے پوچھا، دیکھ یہ ہے مکتب اہل بیت۔ امام پوچھتے ہیں کہ کیف الموت عندک یا بنیا، کیف الموت عندک، میرے بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جب احلا من العسل، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ ہے شخصیت، ویلو جو امام نے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یہ کہا، عجیب و غریب فقرہ امام نے کہا، ہاں بیٹا تمہارا نام ہی نہیں بلکہ تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں ہے۔ یہ سناتا قاسم تڑپ گئے، کہا منہ جان کیا دشمن خیام تک آ جائیں گے؟ کیا دشمن خیموں تک آ جائیں گے؟ بھائی یہ سننا تھا، مولا بتا سکتے تھے لیکن روکا۔ ایسا نہ، قاسم کیسے برداشت کریں گے؟ روکا، کہا نہیں میرے لال قاسم، میں اپنے ہاتھوں پہ خود بچے کو لے کے جاؤں گا۔ قاسم یہ سننا گوارا نہ تھا کہ خیمے تک آ جائے۔ ہاں یہ قاسم کیسے برداشت کرتے کہ سروں سے چادریں بھی چھنے گی، خیام میں آگ بھی لگے گی؟ قاسم یہ کیسے گوارا؟ ہاں آزادارو، اب وقت آ گئی، قاسم بے چین شوق شہادت میں، قربانیاں ہو رہی ہیں، لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں۔ اب قاسم بے چین ہے، امو مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک، میں اپنے الفاظ میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، سر سے پاؤں تک دیکھ رہے ہیں، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ جب بہت کوشش کر چکے، قاسم آتے ہیں اور آنے کے بعد بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے، بیٹا تمہارے بابا نے وقت آخر تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب مصیبت کا وقت تو اسے کھول کے دیکھنا۔ بیٹا اس سے بڑا کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ تعویذ کو کھولا گیا اور ایک جناب قاسم کے لبوں پر تبسم آیا، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، مولا حسین کی خدمت میں آئے۔ دیکھیے عجیب ہے، ہم لوگ جو تعویذ باندھتے ہیں وہ صحت و سلامتی کے لیے باندھتے ہیں، لیکن ہاں یہ جوان جس کی شہادت کے لیے تعویذ باندھا گیا ہے، اس نامے کو لے کر، اس تعویذ کو لے کر مولا کی خدمت میں آتے ہیں۔ مضمون یہ ہے، مفہوم یہ ہے۔ تو ایک مرتبہ کہ بھیا بیٹا قاسم، جب
حسین پر مصیبت کا وقت آئے تو اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر دینا۔ اب جیسے ہی بھائی نے بھائی کی اس تحریر کو دیکھا، بھائی کے خط کو دیکھا تو بھائی یاد آ گیا، عجب نہیں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہو۔ احترام میں یہ میرے امام کا خط ہے میرے لیے۔ خط کو چوما بوسا دیا، اب کوئی چارہ نہ تھا، اس نے مل چکا ہے ولی کا۔ ایک مرتبہ مولا اور نہ جانے کیسے اجازت دیتے ہیں، اور یہ روایت کے فقرے ہیں کہ قاسم کو ودا کرتے وقت مولا حسین اتنا روئے ہیں، اتنا گریہ کیا ہے، اتنا کسی کو رخصت کرتے وقت گریہ نہ کیا۔ ایک مرتبہ اب چاہتے ہیں کہ امام قاسم میدان کے لیے روانہ ہو، حسین آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد گریبان کو چاک کیا، مصلحت امام جانے، ارے کوئی تاکہ یہ سمجھ لے، شاید اس لیے کیا ہو تاکہ یہ دیکھ لے کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ فریادیوں کی شکل میں قاسم آئے۔ اب روایت کا ایک عجیب و غریب فقرہ ہے، جیسے شہزادہ قاسم چلے ہیں تو بدن پہ زرہ نہیں ہے، اور شاید مصلحت یہ ہے کہ زرہ جوانوں کے لیے بنتی ہے، بچوں کے لیے زرہ نہیں بنتی۔ 13 برس کے بچے میدان میں جا کے نہیں لڑتے۔ اللہ اکبر، ارے یہ کم سن شہزادہ چلا، زرہ بھی نہیں پہنے ہیں۔ حسین آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اب رخصت کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی جناب قاسم گئے اور جانے کے بعد اب یہ دشمن جیسے دیکھے کہ ایک چھوٹا سا 13 سالہ بچہ چلا رہا ہے، تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک نے بڑھ کے کہا کہ یہ کتنا چاند سا چہرہ ہے۔ میرا دل تڑپ گیا، ارے جو دشمنوں کی نظر میں چاند ہو وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا، چچا کی نظر میں کیا ہوگا۔ لیکن قاسم آگے چلے، گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ 2 فقرے ہیں آزاداروں۔ ایک مرتبہ قاسم اس جوش و شجاعت کے ساتھ لڑ رہے ہیں جیسے پورے لشکر کو کاٹ ڈالے ہیں۔ ارزق شامی اور اس کے چاروں بیٹوں کو تہہ تیگ کر چکے اور شجاعت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، خشتوں پہ پشتے لگا دیتے ہیں۔ ایک ملون، حمید کہتا ہے کہ ایک ملون جو مورخ تھا تاریخ کا، وہ کہتا ہے ایک ملون بلندی سے اس جنگ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جنگ کو دیکھتے ہوئے نیچے آیا، کہ یہ سب غلط لڑے ہیں، بنی ہاشم کو ایسے زیر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ملون چھپ کے اس نے حملہ کیا، اور وہ شدید حملہ کہ قاسم اب گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی امو ادرکنی، امو ادرکنی، امو ادرکنی، بار بار آواز دیتے ہیں۔ ارے ہر شہید نے ایک بار پکارا، قاسم بار بار پکارتے ہیں، اے امو جلد آئیے، امو مدد کیجئے، امو ادرکنی۔ تاریخ کہتے امام حسین بھی بہت تیزی کے ساتھ چلے، لیکن ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارے جب امام پہنچے، روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی، رخسار بے رخسار کو رکھ دیا۔ اے میرے لال، میں پہنچا تو اس وقت پہنچا کہ تیری کوئی مدد نہ کر سکا۔ سیالم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، اور تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرض کو ادا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں نہجت حسینی اور تحریک حسینی کو سمجھنے اور اس کی اقدار کو اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باپ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ظالموں کی حکومت کو سرنگو فرما، اسلامی طاقت کو سرفرازی عطا فرما۔ باپ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ جنت البقیع میں مزار مقدسہ کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ بحق محمد وآل محمد کی اس وبا کو تمام عالم سے دور فرما، جو اس میں بیمار ہیں ان شفاء کامل عطا فرما۔ خصوصاً مراض کرام کو اپنی خصوصی حفظ و امان عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔